أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں توجہ دلانی چاہتا ہوں، یہاں تو اس وقت اللہ کے فضل سے خاموشی ہے، بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن کل جمعے کی جو اطلاع تھی مجھے وہ یہی تھی کہ اتنی زیادہ خاموشی نہیں تھی، شاید آواز بھی ٹھیک نہیں تھی، اور خاص طور پہ جو بچوں کا ہال ہے اس میں جس طرح میں پہلے بھی کہہ دیا تھا ڈیوٹی پہ والی کارکنات کو کہ ماؤں کو چپ کرانے کی کوشش کریں، بچوں سے زیادہ میں نے سنا کل بھی ماؤں کا شور تھا اور بڑی ریلیکس ہو کے بیٹھی ہوئی تھیں، باتیں کر رہی تھیں، حالانکہ خطبہ بھی نماز کا حصہ ہے۔ تو آج اس وقت بھی بچوں کے ہال میں مائیں جو ہیں خاموشی سے سنیں، چاہے آواز آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شرائط بیعت کی چھٹی شرط میں جن امور کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے ان میں سے ایک قسم وہ ہے جس سے ایک مومن کا بچنا ضروری ہے، اور ایک مومن کو بہرحال ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رسومات اور ہوا سے بچنا۔ اور دوسری قسم وہ ہے جن کو اپنائے بغیر، اپنی زندگی کا حصہ بنائے بغیر کوئی عورت یا مرد حقیقی مومن نہیں کہلا سکتا، حقیقی احمدی نہیں کہلا سکتا، اور وہ ہے قرآن کریم کی حکومت اپنے اوپر قائم کرنا، اس کی تعلیم پر عمل کرنا، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرنا اور کامل اطاعت کرنا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے شرائط کے الفاظ پر اگر ایک حقیقی احمدی غور کرے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے تو ایک عظیم روحانی انقلاب ہمیں پیدا ہو سکتا ہے۔ تقویٰ کی راہوں پر ہم چلنے والے ہو سکتے ہیں، اور یہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا مقصد تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تا ایمانوں کو قوی کروں اور خدا تعالیٰ کا وجود لوگوں پر ثابت کر کے دکھلاؤں۔ بس یہ دو مقصد ہیں، ایمانوں کو مضبوط کرنا اور اللہ تعالیٰ سے ایک ایسا تعلق پیدا کرنا کہ ہر ایک کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ہستی
اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایک یقین پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے ایک براہ راست تعلق پیدا ہو جائے۔ فرمایا میں بھیجا گیا ہوں کہ تا سچائی اور ایمان کا زمانہ پھر آئے اور دلوں میں تقویٰ پیدا ہو، سو یہی افعال میرے وجود کی علت غائی ہیں۔ زمانہ ایمان کا آئے، ایمان دلوں میں مضبوط ہو، تقویٰ پیدا ہو، اور فرمایا یہی مقصد ہے میری بعثت کا، یہی مقصد ہے میرے آنے کا۔ بس آپ نے جو ایک احمدی کے آپ کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے شرائط بیعت رکھی ہیں، ان کا مقصد انہی باتوں کو حاصل کرنا ہے، انہی باتوں کا حصول ہے۔ ہماری عورتیں بھی اور مرد بھی احمدی ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں، لیکن اس جائزے کی ضرورت ہے کہ ایمان کی ترقی اور سچائی کے قیام کے لیے ہم کیا کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی کو، تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہم نے کس حد تک تسلیم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر ہم کس حد تک عمل کرتے ہیں، تقویٰ کے حصول کے لیے ہمارے قدم کس تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ بس یہ جائزے ہمیں ہماری حقیقی تصویر دکھائیں گے، یہ جائزے ہمیں ہمارا حقیقی احمدی ہونا یا نہ ہونا بتائے گا۔ جوں ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے دور جا رہے ہیں، ہمیں اس مقصد کے حصول کے لیے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بتایا ہے، پہلے سے زیادہ کوشش کی ضرورت ہے۔ بس ہمیں ایک مرتبہ احمدی ہو کر یا احمدیوں کے گھر میں پیدا ہو کر، اولاد ہو کر، پھر بے فکر نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ شرائط بیعت کو وقتاً فوقتاً سامنے رکھتے رہنا چاہیے، اس بات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے شرائط بیعت کی چھٹی شرط کا شروع میں ذکر کیا ہے، مختصر بتایا اپنے الفاظ میں، اس وقت میں اس حوالے سے ہی بات کروں گا۔ خاص طور پر میں آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ عموماً جو اس کا پہلا حصہ ہے شرائط بیعت کا، رسوم، بدعات اور ہوا و ہوس، عموماً عورتوں کی زیادہ تعداد اپنے طبی میلان کی وجہ سے ان دو باتوں کی طرف زیادہ جھکتی ہے یا زیادہ رجحان رکھتی ہے، جن سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں روکا ہے۔ اور وہ جیسا کہ میں نے کہا، رسموں کے پیچھے چلنا، خواہشات کا شدت سے بڑھنا اور دنیا داری کی شدت، دنیا داری میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، فیشن کی طرف رجحان ہے، اور مقابلے کی وجہ سے پھر خواہشات بڑھتی ہیں، جن کی وجہ سے وہ مرد جو گھریلو زندگی میں بدمزگی سے بچنے کے لیے کمزوری دکھاتے ہیں، وہ پھر قرضوں میں ڈوب جاتے ہیں، اور یوں ایک برائی کے نتیجے میں برائیوں کا اور مشکلات کا ایک سلسلہ گھروں میں شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے یہ مرد بھی یہ مطلب نہ لیں اور نہ عورتیں ہی پریشان ہوں کہ یہ کمزوری صرف عورتوں میں ہے۔ مردوں کی ترجیحات ذرا مختلف ہیں، ورنہ یہ کمزوریاں مردوں میں بھی ہیں، اور خاص طور پر ہوا و ہوس میں مردوں کی ایک تعداد بھی مبتلا ہے۔
ہوا و ہوس کا مطلب ہے حرص اور لالچ، اور اسی طرح عیاشی جس میں ہر طرح کی عیاشی شامل ہے۔ میں نے کل خطبے میں اس برائی کا ذکر بھی کیا تھا۔ ننگ دیکھ دیکھ کر انسان پھر غلاظتوں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ بہرحال یہ برائیاں ایسی ہیں، چاہے وہ مردوں میں ہوں یا عورتوں میں، احمدی معاشرے میں یہ برداشت نہیں ہونی چاہیے۔ عیاشی کی انتہا نہ بھی ہو، تب بھی جہاں تک رسوم و بدعات کا سوال اور حرص اور لالچ کا سوال ہے، یہ ایسی برائیاں ہیں جو گھروں کے سکون کو بھی برباد کرتی ہیں اور معاشرے کے سکون کو بھی برباد کرتی ہیں۔ بس ایک احمدی عورت کو ان سے بچنا چاہیے۔ رسوم میں آج کل ایک بہت بڑی رسم جس نے بدعت کی شکل اختیار کر لی ہے، شادی بیاہ پر بے جا اسراف ہے، بے انتہا خرچ ہے، فضول خرچی کی حد تک خرچ ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ دلہن کے جوڑوں پر بے انتہا خرچ کیا جاتا ہے۔ اس بارے میں پہلے بھی بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اپنے پرانے خطبات میں۔ سنا ہے میں نے کہ 3 4 یا 5 لاکھ کے جوڑے بنائے جاتے ہیں، اور جو بہت کم خرچ کرتے ہیں وہ بھی 1 1.5 لاکھ کے جوڑے بناتے ہیں، جو شاید دلہن 1 یا 2 مرتبہ زندگی میں پہنتی ہے۔ حالانکہ دلہن کے اچھے جوڑے بھی میں نے لندن میں بھی معلومات لی ہیں، وہاں ایک جگہ ساؤتھ ہال میں دیسی کپڑے ہی ملتے ہیں، خاص طور پہ پاکستانیوں کو مخاطب ہوں میں، اور وہ بہت اچھا قیمتی جوڑا بھی 400-500 پاؤنڈ میں مل جاتا ہے، جو تب بھی 1 لاکھ تک نہیں جاتا۔ بس اس طرف بھی عورتوں کو توجہ کرنی چاہیے، خاص طور پر ان عورتوں کو، لڑکیوں کو جو بے جا خواہش کرتی ہیں زیادہ قیمتی جوڑے بنانے کی۔ پھر جب پاکستان سے آئے ہوئے پاکستان جا کر اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو بعض خاندان دکھاوے اور فضول خرچی کی انتہا کر دیتے ہیں۔ بری اور جہیز کا دکھایا جانا بھی ایک رسم بن چکی ہے، حالانکہ یہ قطعاً اسلام میں جائز نہیں۔ جو روایتیں تھیں ہندوستان کے معاشرے کی، دوسرے مذاہب کی، ان بیہودہ روایتوں کو اپنا لیا ہے مسلمانوں نے بھی، اور احمدیوں کو جن سے بچنا چاہیے تھا، احمدی بھی اسی میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر کھانے کھلائے جاتے ہیں تو اس میں بھی کئی قسم کے کھانے پکوا لیے جاتے ہیں جو آدھے سے زیادہ ضائع جاتے ہیں، اور فخر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے 6 ڈش بنائے، 7 ڈش بنائے۔ اور پھر حالانکہ اسلام میں شادی کا حکم ہے اور دعوت کے لیے دعوت کے ولیمہ کا حکم ہے، لیکن اس سے پہلے مہندی کی رسموں میں بے جا خرچ کیا جاتا ہے۔ کئی دن مہندی کی دعوتیں کی جاتی ہیں، صرف رشتہ دار یا لڑکی کی سہیلیاں اکٹھی نہیں ہوتی، بلکہ باقاعدہ کارڈ چھاپے جاتے ہیں، دوسروں کو دعوت نامے دیے جاتے ہیں۔ اس قسم کی بیہودہ اور بے جا رسمیں جو ہیں، ان سے ایک احمدی کو، ایک احمدی عورت کو، ایک احمدی خاندان کو، ایک احمدی گھر کو بہرحال بچنا چاہیے، کیونکہ یہ سب دکھاوا اور فضول خرچی ہے۔ یہ چیزیں صرف یہ خرچ کرنے والوں کی فضول خرچی ہی ثابت نہیں ہو رہی ہوتی اس سے، بلکہ انہیں اس الزام کے نیچے بھی لا رہی ہوتی ہے یہ بات کہ انہوں نے رسوم و رواج کے طوق اپنی گردنوں میں ڈالے ہوئے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ ان رسوم و رواج کے طوق سے آزاد کرنے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اور اس زمانے میں اسی کو نئے سرے سے قائم کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تھے۔
اگر وہی توق گردنوں میں ڈالنے ہیں تو پھر احمدی ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ صرف اس لیے یہ کیا جاتا ہے سب کچھ کہ اپنے ماحول میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے مقابلے کے لوگوں میں ہماری گردن اونچی رہے، یہ نام رہے کہ فلاں کا بڑے اچھے جوڑے تھے، اتنا زیور دیا، جہیز ایسا تھا، بری ایسی تھی، کھانے پہ اس فلاں فلاں ڈش تھے، ایسی اچھی اعلیٰ دعوتیں ہوئیں. تو یہ چیزیں ان کم توفیق رکھنے والے لوگوں کے دلوں میں بھی بے چینیاں پیدا کرتی ہیں جو اس حد تک پہنچ نہیں سکتے، جو اتنے زیادہ اخراجات نہیں کر سکتے. گو کہ یہ بھی ان لوگوں کی غلط بات ہے جن کو توفیق نہیں ہے، اور رسم و رواج کی بے جا پیروی ہے جس کے لیے وہ قرض بھی لے لیتے ہیں اور مقروض ہو جاتے ہیں. پھر گھروں میں ایک نئے فتنے اور بے چینیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. جس کو جتنی توفیق ہے اتنا خرچ کرے، جو اس کی توفیق نہیں ہے وہ اپنے سے زیادہ امیر کو نہ دیکھے، دکھاوے پر نہ چلے، بلکہ اپنے سے کمتر کو دیکھے. اور یہی ہمیں اسلام کی تعلیم ہے، یہی ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ نیکیوں میں اپنے سے آگے بڑھے ہوئوں کو دیکھو. اگر مقابلہ کرنا ہے تو نیکیوں میں مقابلہ کرو اور نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کرو، اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر یا کم حیثیت کے لوگوں کو دیکھو. کم تر تو نہیں کہہ سکتے، مالی لحاظ سے کم حیثیت کے لوگوں کو دیکھو، اور پھر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنو کہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے. اور سب سے بڑا فضل تو اس کا یہی ہے کہ اس زمانے میں اس زمانے کے امام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی ہے، جس نے ہمیں ان بدعتوں اور رسموں سے آزاد کروایا ہے. لیکن ہم بدقسمتی سے پھر انہی میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ برائی معاشرے میں ہے کہ ان بے جا خرچ کرنے والوں اور دکھاوا کرنے والوں کو دیکھا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ اپنے سے کم مالی حیثیت کے لوگوں کو دیکھا جائے. اور خاص طور پر وہ جو عزیز رشتہ دار بھی ہیں، وہ جب اپنے سے کم مالی حیثیت رکھنے والے عزیزوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں تو پھر اور زیادہ بے چینیاں پیدا ہوتی ہیں معاشرے میں. تو بہرحال یہ فضول خرچی کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے. ایک ایسا شیطانی چکر ہے جو بڑھتا چلا جاتا ہے اور معاشرے کی بے چینیوں کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. بلکہ بعض خاندانوں میں نے دیکھا ہے اسی دکھاوے اور فضول خرچیوں کی وجہ سے آپس میں رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو ان فضول خرچی کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ نہ صرف وہ فضول خرچی کر کے خود اپنے آپ کو اپنی خواہشات کا غلام بنا رہی ہیں، یا مرد ہیں تو بنا رہے ہیں، بلکہ ایک طبقے کے لیے بے چینیوں کے سامان بھی کر رہے ہیں. صاحب حیثیت جو لوگ ہیں، جو لاکھوں روپیہ یا ہزاروں ڈالر اپنی یا اپنے بچوں کی شادیوں پر خرچ کرتے ہیں، اگر اتنے کشائش رکھنے والے ہیں تو جماعت میں اگر اتنا خرچ کرنا ہے تو پھر جماعت میں جو غریبوں کا حق قائم کیا گیا ہے اس کو بھی ادا کریں. مریم شادی فنڈ ہے، اس کے نام سے غریب بچیوں کی شادیوں کے لیے جو مدد دی جاتی ہے اس میں بھی کھل کر دیں. پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں جانتا ہوں ایسے بھی ہیں جو اپنے بچوں کی شادیوں پر خرچ کرتے ہیں تو کم از کم 2-3 غریب، اگر بے تحاشا خرچ کر رہے ہیں، کل ہے، کشائش ہے، تو 2-3 غریب بچوں کی شادیوں کے بھی خرچ دے دیتے ہیں. اس سے بات سے کوئی انکار نہیں کہ آپ میں سے بہت سی ایسی بھی ہیں جو جماعتی اخراجات کے لیے کوئی بھی تحریک کی جائے کھل کر چندے دینے والی ہیں، اپنے زیور تک دے دیتی ہیں، ایک رتی بھی زیور اپنے پاس نہیں رکھتی. لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ذاتی خواہشات کی تکمیل
اور مقابلہ کرنے والی بھی بہت سی ہیں، مردوں میں بھی ہیں، عورتوں میں بھی ہیں، جو اپنے اوپر خرچ تو کرتی ہیں یا کرتے ہیں، جو بھی صورت ہو، لیکن دوسرے کا خیال نہیں ہے۔ بس اگر آپ میں سے ہر ایک اپنی شادیوں پر اخراجات کا 1/10 غریبوں کی شادیوں کے لیے دیں تو پھر یقیناً آپ ان لوگوں کی فہرست میں آ جائیں گی جو رسم اور دکھاوے کے پیچھے چلنے والی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے انعام جو کشائش کی صورت میں آپ کو ملا ہے اس کا شکر ادا کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے انعام سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے، لیکن اظہار اس حد تک ہونا چاہیے جو اعتدال کے اندر ہو۔ اظہار اس وقت تک ہونا چاہیے جہاں آپ کو اپنے غریب بھائیوں کا بھی خیال رہے، بہنوں کا بھی خیال رہے، ان غریب دلہنوں کا بھی خیال رہے ان شادی کے موقعوں پر مثلاً جن کا مشکل سے رخصتی کے وقت 2 جوڑے ملتے ہیں، جن کے رخصتی کے وقت شاید 1 تولہ سونے کا زیور بھی میسر نہیں آتا، جن کو پھر انہی باتوں سے سسرال میں جا کے جہیز کے تانے سننے پڑتے ہیں۔ بس اگر آپ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے کشائش دی ہے ان کا خیال رکھیں گے تو یہی کشائش آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کا مورد بنائے گی۔ بس اس طرف بھی ہر ایک کو خیال رکھنا چاہیے۔ اگر گھر کی عورتیں چاہیں تو مردوں کو قائل کر سکتی ہیں کہ ہمیں خدا کی رضا کے حصول کے لیے غریبوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اس لیے یہ کسی عورت کا عذر نہ ہو کہ ہمارے مرد نہیں مانتے۔ یقیناً بعض ایسے مرد ہیں جو سخت دل ہیں، جو صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کرنا جانتے ہیں، جو اپنی بیویوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے، لیکن اکثریت ایسی نہیں ہے۔ اگر عورتیں چاہیں تو مردوں کو قائل کر سکتی ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کا یہاں آنا اور مالی لحاظ سے بہتر ہونا، کشائش پیدا ہونا آپ کی کسی خوبی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ احمدیت کی وجہ سے ہے۔ آپ پر جو مظالم ہوئے اور ایک بہت بڑی تعداد اس لیے یہاں آئی ہے کہ ان پر پاکستان میں مظالم ہوئے یا خوف سے یہاں آ گئے ان ظلموں پہ۔ بس یہ احسان جو مالی کشائش کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر کیا ہے یہ احمدیت کی وجہ سے ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ بس یہ احسان اگر آپ یاد رکھیں گی تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندی بنی رہیں گی۔ بہت سو کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہی نواز دیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنیں، رسم و رواج اور ہوا و ہوس کے پیچھے چلنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی کوشش کریں۔ یہ رسم و رواج میں سے ایک ہے جو میں نے مثال دی ہے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں اگر آپ خود غور کریں تو آپ کو نظر آئیں گی کہ آپ لوگ رسموں میں بعض جکڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ جائزے لیں تو اپنی زندگیوں میں خود ہی آپ یہ جائزے لے کر بہتری پیدا کر سکتی ہیں۔ نوجوان بچوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے جائزے لیں، دیکھیں کہ کون کون سی باتیں ہیں جو آپ نے یہاں معاشرے کے زیر اثر اپنا لی ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہر قوم اور ملک کی اچھی باتیں ہوتی ہیں اور بری باتیں بھی ہوتی ہیں۔ ایک مومن اور مومنہ وہ ہے جو ہر ایک اچھی بات کو اپنائے اور جو برائیاں ہیں انہیں رد کر دے۔ بس ان ملکوں میں آ کر
یہ نہ سمجھیں کہ یہ ترقی یافتہ ملک ہے اور ان کی ہر بات اچھی ہے، یا اس ملک کے بعض رسم و رواج ایسے ہیں جنہیں ہمیں اپنانا ضروری ہے۔ ایک اصول یاد رکھیں کہ کسی بھی بات کو اپنانے سے پہلے یہ دیکھیں کہ کسی احمدی لڑکی اور عورت کے تقدس پر حرف نہ آتا، اس کی عزت و عصمت پر حرف نہ آتا ہو، اس کی جو پہچان ہے ایک احمدی ہونے کی اس پر حرف نہ آتا ہو۔ ایک احمدی عورت کو، ایک احمدی بچی کو، ایک احمدی لڑکی کو بہرحال دوسروں سے مختلف ہونا چاہیے تاکہ آپ دوسروں کی توجہ اپنی طرف کھینچ سکیں، اس لحاظ سے کہ آپ کی نیکیاں مشہور ہوں، اس لحاظ سے کہ آپ احمدیت کا پیغام پہنچانے والی بن سکیں۔ بس ہر بات اس معاشرے کی اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، جو اچھائیاں ہیں وہ لیں اور جو برائیاں ہیں ان کو سختی سے رد کریں۔ اسلام کی واضح تعلیم سے کسی بھی قسم کی رسم یا روایت نہ ٹکراتی ہے، یہ ہمیشہ خیال رکھیں۔ اور آپ نے جو عہد بیت باندھا ہے اس پر حرف نہ آتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا عہدوں کے بارے میں بڑا واضح ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور اپنے عہد کو پورا کرو، ہر عہد کے بارے میں یقیناً جواب طلبی ہوگی۔ بس ہر احمدی عورت، مرد، جوان اور بوڑھے کا یہ عہد ہے کہ وہ شرائط بیت کو پورا کرنے کا عہد کرتا ہے۔ بس اپنے عہد کو پورا نہ کرنے والے یا حد المقدور اس کو پورا کرنے کی کوشش نہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ٹھہر سکتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایاں ہے، اس کا کوئی حد نہیں ہے، اور اس نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ بڑی وسیع تر رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ وہ مالک ہے، گناہ گار سے گناہ گار کو بھی بخش سکتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ کہ وہ بے نیاز بھی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش انتہائی ضروری ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد ہی یہ تھا کہ بھٹکے ہوئوں کو سیدھا راستہ دکھانا، اور سیدھا راستہ دکھا کر خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کروانا۔ اگر دنیا کی چکا چوند اور رسوم، اسلام کی تعلیم سے دور کرنے والی روایات، ہوا و ہوس ہمیں اس مقصد کے حصول میں کامیاب نہ ہونے دیں، بلکہ اس سے دور کرتی چلی جائیں، تو یہ اپنے عہدوں کو توڑنے والی بات ہے، اپنے عہدوں کو پورا نہ کرنے والی بات ہے۔ بس ہمیں اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے، ہر ایک کو اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے۔ رسموں کے پیچھے چلنے سے بچنے اور ہوا و ہوس سے باز رہنے کے لیے جو معیار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرمایا ہے وہ قرآن کے حکموں کی پیروی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی پیروی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پیروی اور اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی پیروی ہے، اور اس حد تک پیروی ہے کہ ہر عمل اس کے تابع کرنے اور اس کے مطابق کرنے کی کوشش کی جائے۔ خواہشات کی پیروی کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو نظر انداز کر کے اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والوں
کرنے والے ہیں، جو اپنی خواہشات کی پیروی کر کے گمراہی کی انتہا تک پہنچنے والے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ گمراہی کی انتہا تک پہنچ گئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ گمراہوں میں شمار کرتا ہے۔ میں آپ کو یہاں یہ یاد دہانی بھی کروانا چاہتا ہوں کہ پردہ اسلامی حکموں میں سے ایک حکم ہے۔ جو انگریزی دان بچیاں عورتیں ہیں یہاں، اگر ان کو اردو میں وضاحت نہیں ہوتی تو گزشتہ ہفتے ہی میں نے لجنہ امائلہ امریکہ کو، یا خواتین کے حصے میں امریکہ کے جلسے میں، انگریزی میں مخاطب کر کے جو پیغام دیا ہے اسے سن لیں۔ آج کل تو انٹرنیٹ ہر انگریزی دان کے پاس موجود ہے، بلکہ MTA کی سہولتیں تو اب ہر جگہ مہیا ہو گئی ہیں، فون پر بھی آپ سن سکتے ہیں۔ اس لیے عذر نہیں ہونا چاہیے کہ مشکل ہے، سنا نہیں گیا، وقت نہیں تھا، کسی وقت بھی آپ سن سکتی ہیں۔ اور لجنہ کینیڈا کی جو انتظامیہ ہے ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ اسے لکھوا کر، ٹرانسکرائب کروا کر، اور پھر انگریزی پڑھنے والی ممبرات تک پہنچائیں اپنے۔ تو بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ پردہ ایک ایسا اسلامی حکم ہے جس کی وضاحت قرآن کریم میں موجود ہے، اس لیے یہاں کے ماحول کے زیر اثر اپنے حجاب اور کوٹ نہ اتار دیں۔ میں نے دیکھا ہے بعض خواتین صرف پتلا دوپٹہ لے کر سڑکوں پر آ جاتی ہیں، یہ پردہ کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے۔ بعضوں کے بازو ننگے ہوتے ہیں، بعض کے اکثر کے کوٹ جو ہیں گھٹنوں سے اوپر ہوتے ہیں۔ فیشن کی طرف رجحان زیادہ ہے اور پردے کی طرف کم۔ پردہ کریں تو اس سوچ کے ساتھ کریں کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حیا اسلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ عورت کی حیا، اس کا وقار، اس کا تقدس، اس کا رکھ رکھاؤ ہے، اس چیز کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ اور پردے کی طرف کی بے اعتنائی یا توجہ نہ دینا ہی ہے کہ میں نے دیکھا ہے اس وقت بھی ہال میں بہت ساری خواتین داخل ہوئی ہیں جن کے سر ننگے تھے، جلسے کے لیے آ رہی ہیں، جلسے کے ماحول کے لیے آ رہی ہیں، جلسہ سننے کے لیے آ رہی ہیں، ذہنوں میں یہ رکھ کر آ رہی ہیں کہ ایک پاکیزہ ماحول میں ہم جا رہی ہیں، اور وہاں بھی بال کھلے ہیں، اور بالوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک طریقہ ہے کہ سر پہ دوپٹہ نہ لیا جائے، چادر نہ لی جائے، اور ننگے سر ہیں۔ اگر یہ ننگے سر رکھنے ہیں تو پھر جلسے پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ گھر بیٹھی رہیں، اور جو اپنے ارد گرد دوسری اکثریت جو ان عورتوں کی ہے جن کے سر ڈھکے ہوئے ہیں ان کو بھی بے حجاب نہ کریں۔ بس اس طرف ضرور توجہ دیں کہ اپنی حیا کی آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ حیا ہی ایک عورت کا زیور اور سنگھار ہے۔ آپ کے میک اپ سے زیادہ آپ کی حیا آپ کا زیور ہے، آپ کا سنگھار ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ اس معاشرے میں ہم گھل مل نہیں سکتے اگر ہم پردے میں رہیں گے، یہ بالکل غلط چیز ہے۔ بہت ساری ایسی ہیں، ایسے بلکہ اچھے پروفیشنل میں ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ اپنے کاموں کے دوران بھی لمبے کوٹ پہن کے اور حجاب پہن کے جاتی ہیں۔ کم از کم پردہ کوٹ کے ساتھ حجاب کے ذریعے اپنے سر کے بال اور تھوڑی ڈھانکنا ضروری ہے، بشرطے کہ میک اپ نہ ہو، اور اگر میک اپ کے ساتھ باہر نکلنا چاہتی ہیں تو پھر منہ ڈھانکا ہونا چاہیے۔ اسی طرح بلا وجہ غیر ضروری مردوں کے ساتھ میل جول باتیں کرنا یہ بھی اسلام میں منع کیا ہے۔ اگر ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف ابھی توجہ نہ رہی تو پھر یہ
بڑھتی چلی جائیں گی، اور پھر وہی معاشرہ قائم ہو جائے گا جو اس وقت بے حیائی کا معاشرہ مغرب میں قائم ہے۔ بس قرآن کریم کے کسی بھی حکم کو کم نظر سے نہ دیکھیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ پرانے وقتوں کا حکم ہے یا صرف پاکستان اور ایشیا کے ممالک کے لیے حکم ہے۔ یہ اسلام کا حکم ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے اور ہر ملک کے لیے ہے، ہر ملک کی احمدی مسلمان عورت کے لیے ہے۔ میں بار بار مختلف جگہوں پر اس کی طرف توجہ اس لیے دلاتا ہوں کہ یہ کمزوری بڑھتی جا رہی ہے، اور اگر یہی حال رہا تو پھر آئندہ نسلوں کی، آئندہ جو ہماری نسلیں ہیں ان کی حیا کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ وہ پھر اسی طرح کھلے بال اور جین بلاؤز پہن کے، منی اسکرٹیں پہن کے باہر جائیں گے، اور پھر وہ احمدی نہیں کہلا سکتے، پھر وہ احمدیت سے بھی باہر جائیں گے۔ بس اس بات کا احساس کریں اور بے حجابیوں میں اور ہوا و بس میں ڈوبنے سے بچیں، ورنہ آئندہ نسلوں کی حیا کی، ان کے تقدس کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ بس اگر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خیر چاہتی ہیں تو حیا کی بہت حفاظت کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ حیا سب کی سب خیر ہے، بس اپنے ہر عمل میں خیر تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر کریں کہ اس نے اس زمانے میں آپ کو زمانے کے امام کے ساتھ جوڑا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے راستے میں کھول کے بتائے ہیں، اپنی ہر حرکت، قول و فعل کو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والا بنائیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کا خوف ہر ذاتی خواہش پر حاوی کریں، اور جب یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کے بھی وارث ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کے مزید راستے آپ کے لیے کھلیں گے اور کھلتے چلے جائیں گے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے ہر عمل کو ڈھالیں گی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دوڑ کر آپ کو گلے لگائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف ایک قدم چل کر آنے والے کی طرف 2 قدم بڑھتا ہے، اور چل کر آنے والے کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف آنے والے شخص کو دیکھ کر اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جو ایک ماں کو اپنا گمشدہ بچہ ملنے کی خوشی ہوتی ہے۔ بس کتنی بدقسمتی ہوگی ہماری اگر ہم ایسے پیار کرنے والے خدا کو بھول جائیں، اس کی باتوں پر کان نہ دھریں، دنیا کی خواہشات کے پیچھے پڑے رہیں، یا دنیا کے خوف سے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، کہ یہ اس کا لباس کیسا ہے، یا اس کا لباس ہمارے مطابق نہیں ہے، یا اتنی بیکورڈ ہے کہ پردہ کرتی ہے، حجاب لیا ہوا ہے، بڑی جاہل ہے، لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی، یا ایسے پرانے زمانے کی دقیانوسی ہے کہ فلاں فلاں فلم بھی نہیں دیکھی اس میں۔ بس دنیا کو جو دنیا چاہتی ہے کرنے دیں اور کہنے دیں۔ آپ اپنے پیار کرنے والے خدا کی تلاش کریں، اور جو خالص ہو کر اس کی تلاش کرتا اور اس کی طرف جھکتا ہے، پھر وہ ایسے شخص کو جنت کے انعامات سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور وہ جس نے اپنے رب کی شان سے خوف کیا اور اپنے نفس کی گری ہوئی خواہشات، اپنے نفس کو گری ہوئی خواہشات سے روکا، یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ بس یہ ہے ہمارا خدا جو اپنے بندے کو اس قدر نوازتا ہے کہ جنت واجب کر دیتا ہے،
اور پھر یہی نہیں کہ مرنے کے بعد ہی جنت ہوگی، بلکہ دوسری جگہ فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص اپنے رب کی شان سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں مقرر ہیں، دنیاوی بھی، اس دنیا میں بھی اور اخروی بھی۔ بس کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس دنیا کی دلچسپیاں، فیشن، خواہشات کا پورا کرنا ہی اصل زندگی ہے۔ نہیں، یہ اصل زندگی نہیں ہے، نہ ہی یہ باتیں اطمینان قلب کا باعث بنتی ہیں۔ کئی لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں جو ان دنیاوی باتوں کی تلاش میں اپنی زندگیاں گنوا چکے ہیں، ضائع کر چکے ہیں، لیکن ان کو سکون دل حاصل نہیں ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے سے ڈرتے ہیں، میرے حکموں پر عمل کرتے ہیں، برائیوں اور بدخواہشات کو چھوڑتے ہیں، نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نہ صرف اخروی زندگی میں جنت پائیں گے بلکہ اس دنیا میں بھی ان کے لیے سکون دل کے سامان ہو کر ان کی زندگی اس دنیا میں بھی جنت بن جائے گی۔ ان کے گھروں میں سکون ہوگا، ان کے بچے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک بننا ہی ایک ماں کی، بچوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا ایک ماں کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے، اگر مائیں خود غرض نہ ہوں تو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 بہشت ہیں، 2 جنتیں ہیں۔ یعنی ایک بہشت تو اس دنیا میں مل جاتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کا خوف اس کو برائیوں سے روکتا ہے اور بدیوں کی طرف دوڑنا دل میں ایک اضطراب اور قلق پیدا کرتا ہے جو بجائے خود ایک خطرناک جہنم ہے۔ لیکن جو شخص خدا کا خوف کھاتا ہے تو وہ بدیوں سے پرہیز کر کے اس عذاب اور درد سے تو دم نقد بچ جاتا ہے، یعنی فوری طور پر بچ جاتا ہے۔ جو شہوات اور جذبات نفسانی کی غلامی اور اسیری سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ وفاداری اور خدا کی طرف جھکنے میں ترقی کرتا ہے جس سے ایک لذت اور سرور اسے دیا جاتا ہے، اور یوں بہشتی زندگی اس دنیا سے اس کے لیے شروع ہو جاتی ہے، اور اس طرح پر اس کے خلاف کرنے سے جہنمی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ نیکیاں کرو گے تو بہشتی زندگی ہے، نہیں کرو گے تو جہنمی زندگی ہے۔ بس کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو ہوا و ہوس کی زندگی کو چھوڑ دیں اور خدا تعالیٰ کے مقام کی پہچان کر کے اپنی زندگیوں کو اس دنیا میں ہی جنت بنا لیں۔ یقیناً ہم میں ہر ایک یہ چاہے گا کہ وہ دنیا و آخرت دونوں کی جنت کا وارث بنے۔ جب یہ خواہش ہے تو پھر دنیاوی خواہشات، رسوم اور بدعات کو چھوڑ کر ہی یہ مقام مل سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک مجاہدہ اور کوشش کی ضرورت ہے جو ہر احمدی کو کرنی چاہیے۔ اطاعت کے کامل نمونے دکھانے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر باوجود خواہش کے آپ اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل نہیں کر سکتے اور کوئی شخص بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بارے میں مزید فرماتے ہیں کہ جب تک انسان سچا مجاہدہ اور محنت نہیں کرتا وہ معرفت کا خزانہ جو اسلام میں رکھا ہوا ہے اور جس کو حاصل کرنے پر گناہ آلود زندگی پر موت وارد ہوتی ہے، انسان خدا تعالیٰ کو دیکھتا ہے اور اس کی آوازیں سنتا ہے، اسے نہیں مل سکتا۔ فرمایا یہ تو سہل بات ہے کہ ایک شخص متکبرانہ طور پر کہے کہ
کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں، اور باوجود اس دعوے کے اس ایمان کے آثار اور ثمرات کچھ بھی پیدا نہ ہوں۔ اگر ایمان ہے تو اس کے آثار نظر آنے چاہیے، پاک تبدیلیاں نظر آنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق نظر آنا چاہیے۔ فرمایا کہ ثمرات کچھ بھی پیدا نہ ہوں، یہ نری لاف زنی ہے، صرف منہ کی باتیں ہیں، بڑھ بولنا ہے، صرف یہ ایمان نہیں ہے۔ فرمایا ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی کچھ پرواہ نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ بھی ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ بس اگر ایمان کا دعویٰ ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے حقیقت میں عہد بیعت باندھا ہے، تو ہماری حالتوں میں ایک پاک تبدیلی نظر آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے جب احکامات بتائے جائیں تو ان کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، نہ کہ اندھوں اور بیروں کی طرح سنا اور چلے گئے، اٹھ کے دیکھا اور چلے گئے۔ اطاعت کا وہ مقام اختیار کیا جائے جہاں مکمل طور پر اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے تابع کر دیا جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اطاعت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر سچے دل سے اختیار کی جائے تو دل میں ایک نور اور روح میں ایک لذت اور روشنی آتی ہے۔ بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر اطاعت اعلیٰ درجے کی ہو تو پھر مجاہدات کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ اطاعت ہی انسان کو اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں بہت سے مجاہدات لے کے جاتے ہیں۔ جب عہد بیعت باندھا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد خلافت سے بھی اطاعت کا عہد کیا ہے، تو پھر خلیفہ وقت کی باتیں سن کر ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، نہ کہ بیروں کی طرح بات سنی اور چلے گئے جتنا سنی نہ ہو۔ اور یہی سچی اطاعت ہے جو ہر احمدی کے لیے کرنی ضروری ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سچی اطاعت بہت مشکل کام ہے، کیونکہ اپنے نفس کی تمام خواہشات کو ذبح کرنا پڑتا ہے۔ بس اگر آپ نے سچی بیعت کی ہے تو اپنی تمام خواہشات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں کے تابع کریں، اور خلافت سے وفا اور اطاعت بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں میں سے ایک حکم ہے۔ بس جب بھی خلیفہ وقت کسی امر کی طرف توجہ دلائیں تو اس کی پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ جب یہ حالت ہوگی تو نہ صرف ذاتی فائدے آپ حاصل کرنے والی ہوں گی بلکہ جماعتی ترقی میں بھی آپ حصے دار بن جائیں گے۔ بعض اور امور کی طرف بھی توجہ دلا دیتا ہوں۔ دو مزید باتیں ہیں جن کا حکم قرآن کریم میں بھی ہے ہر مسلمان کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کی طرف اس ماحول میں بہت زیادہ توجہ دیں۔ صرف یہ نہ سمجھیں کہ جماعتی نظام یا ذیلی تنظیمیں جو ہیں اس بات کے ذمہ دار ہیں۔ سب سے زیادہ آپ ذمہ دار ہیں۔ جماعت کی اور قوم کی امانت آپ کے سپرد کی گئی ہے، اور اس امانت کا حق اس کی نیک تربیت اور نگرانی کر کے ادا ہو سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور تمہارے سپرد ذمہ داریاں کی گئی ہیں۔ تم میں سے ہر ایک اپنی نگرانی کے دائرے کے بارے میں اور اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بس عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کی نگرانی کرے، بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دے۔ یہ نہیں کہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، پیسے کمانے کے لیے سارا دن گھر سے باہر رہے، اور جب بچے شام کو اسکول سے گھر واپس آئیں تو انہیں پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ گھر میں جب ان کو ماں کی توجہ کی ضرورت ہو تو مائیں یا گھر میں نہ ہوں یا اپنے کام سے تھکی ہوئی آئیں اور بچوں پر توجہ نہ دیں، تو ایک طرف
تو یہ بچوں کی صحیح نگرانی نہ کرنا ہے، ان کی تربیت کا خیال نہ رکھنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انہیں بھی رزق دیتا ہوں، پھر آگے اس نے فرمایا اور تمہیں بھی رزق دیتا ہوں۔ اب مفلسی تو ایک طرف رہی، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ بعض عورتیں صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے نوکری کرتی ہیں کہ ہمارے خاوند ہمارا جو ضرورتیں ہیں وہ خرچے وہ پورے نہیں کرتے۔ اگر تو خاوند جائز ضرورتیں پوری نہیں کرتے تو خاوند گناہ گار ہیں، وہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئیں گے۔ اور اگر ناجائز ضرورتیں ہیں تو ایسی عورتوں کو ان کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے لیے پھر زائد پیسے کمانے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ بعض عورتیں صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے نوکری کرتی ہیں اور پھر بچوں پہ توجہ نہیں دیتی۔ بعض گھروں کے بچے اس لیے بگڑے کہ ماؤں کی توجہ نہیں تھی، جس کا احساس پھر بعد میں ان کو ہوتا ہے۔ بعض عورتوں کی مجبوری ہے، ان کو کام کرنا پڑتا ہے، وہ بالکل اور چیز ہے، لیکن صرف زیادہ پیسہ کمانے کے لالچ میں عورتیں بھی کام کرتی ہیں اور مرد بھی، انہیں مجبور کرتے ہیں بعض مرد سے۔ اس قسم کے مرد بھی غلطی خوردہ ہیں۔ گھر کا نظام چلانا، گھر کے اخراجات پورے کرنا، بیوی کے بھی اخراجات پورے کرنا اور بچوں کے بھی اخراجات پورے کرنا، یہ مردوں کا کام ہے۔ وہ اگر نگرانی کا حق ادا نہیں کر رہے تو وہ بھی پوچھے جائیں گے، اس سے خالی نہیں۔ لیکن اگر عورتیں صرف مفلسی کے نام نہاد خوف اور خواہشات کی تکمیل کے لیے گھروں سے باہر رہ رہی ہیں اور بچوں کا حق ادا نہیں کر رہی، تو وہ اپنے بچوں کو قتل کر رہی ہیں۔ بس اس طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جب بچے جوان ہوتے ہیں، وہ گھر سے باہر وہ رہتے ہیں، لیکن گھر میں آتے ہیں تب بھی ان کی حرکات و سکنات کو دیکھنا ماؤں کا کام ہے، اور پھر وہ باپوں کو بھی بتائیں، کیونکہ اکثر باپ جو ہیں وہ تو گھروں سے باہر رہتے ہیں کام کی وجہ سے۔ جن ماؤں کو مجبوری سے کام کرنا پڑے انہیں بھی اس طرح کام کرنا چاہیے کہ بچوں کے اسکول آنے سے پہلے گھر میں ہوں اور پھر بچوں کو بھی وقت دیں۔ اسی طرح بچوں کی دینی تربیت کے لیے طرف بھی توجہ دیں۔ یہ دیکھیں کہ بچے نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، یہ دیکھیں کہ بچے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب ماں اور باپ دونوں نمازوں اور قرآن کریم پڑھنے میں باقاعدہ نہیں ہوں گے۔ آپ کی نصیحت کا اثر اسی وقت ہوگا جب آپ کے عمل اس کے مطابق ہوں گے۔ اگر آپ کے عمل اس کے مطابق نہیں تو آپ لاکھ نصیحتیں کرتی چلی جائیں، اس کو کوئی رتی بھر بھی اثر نہیں ہوگا۔ پھر جماعت سے، خلافت سے اس طرح منسلک کریں بچوں کو کہ ان کے نزدیک سب سے اہم زیادہ چیز خلافت سے وابستگی ہو جائے، اور جب یہ ہوگا تو آپ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آئندہ نسلوں کی دین پر قائم رہنے کی اور دنیا میں ڈوب کر تباہ و برباد ہونے کی سے بچنے کی ضمانت آپ کو مل جائے گی۔ پھر دوسری ایک اہم بات اس ضمن میں جو آج میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ہے عورتوں کو تبلیغ کی طرف توجہ دینے کی۔ تبلیغ دین کا کام بھی عورتوں کو کرنا چاہیے، یہ نہ سمجھیں کہ صرف مردوں کا کام ہے۔ اس کے لیے پہلے اپنا دینی علم بڑھائیں۔ اگر آپ کو اپنا علم نہیں ہوگا تو دوسروں کو کیا دیں گے؟ قرآن کریم سے سیکھیں، جماعت کا لٹریچر پڑھیں۔ لجنہ کی چند ایک ممبرات کی تبلیغ سے یا بڑی جماعتوں میں 100-200 لجنات کی ممبرات سے تبلیغ کے کام نہیں انجام دیے جائیں گے۔ ہر ممبر کو اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔
اور اس کے لیے جیسا کہ میں نے کہا ہر ایک کو اپنا علم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہاں رہنے والی تمام احمدی خواتین کو کسی نہ کسی رنگ میں اپنے آپ کو تبلیغی سرگرمیوں میں شامل کرنا چاہیے، چاہے وہ لٹریچر کی تقسیم ہے، لیفلیٹنگ ہے، ذاتی رابطے ہیں، عورتوں سے لڑکیوں سے رابطے کریں، مردوں سے نہیں، ان تک پیغام پہنچائیں۔ اور عورتوں کے ذریعے سے بعض گھر ایسے ہیں، میں جانتا ہوں کئی عورتیں نئی احمدی ہوئی ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی سہیلیوں کی وجہ سے ان کو احمدیت کا پتہ لگا اور انہوں نے احمدیت قبول کی۔ گھروں میں ان کے خامدوں نے یا ان کے والدین نے مخالفت کی، لیکن وہ بڑی ثابت قدمی سے قائم رہیں اور آہستہ آہستہ اپنے خاندان والوں کو بھی جماعت میں شامل کر لیا۔ آپ لوگ واقعات پڑھتی ہیں، تقریریں سنتی ہیں کہ عورتوں نے یہ کام کیا، اسلام کے قرون اولیٰ میں یہ کام کیا، یا اس زمانے میں عورتوں نے فلاں کام کیا، لیکن یہ باتیں صرف دلچسپی لینے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہیں کہ آپ میں سے بھی ہر عورت کو یہ کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ واقعات میں آتا ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینے سے جو قافلہ آیا تھا، وفد حاضر ہوا تھا یہ کہنے کے لیے کہ آپ مدینہ ہجرت کر جائیں، تو اس میں ایک عورت بھی شامل تھی اور اس نے بڑی شدت سے اس بات پر زور دیا، اور بعد میں جو اسلام کی جنگیں ہوئیں یا جب بھی ضرورت پڑی وہ عورت اپنی خدمات ہمیشہ پیش کرتی ہے۔ اپنے بچے اس نے اسلام کے جہاد کے لیے پیش کیے اور ان کو قربان کیا۔ تو عورتیں بہت بڑے بڑے کام کرتی رہی ہیں اور کرتی ہیں اب بھی، لیکن ان کے قصے سن کر ہمیں صرف اسی بات پر اکتفا نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ خود بھی اس سوچ کے ساتھ اپنے منصوبے اور پروگرام بنانے چاہیے کہ ہمارا بھی کام ہے کہ ہم جو ادھر ادھر وقت ضائع کرتی ہیں اپنے وقت کو اس طرح سنبھالیں، اس طرح ترتیب دیں کہ ہمارے وقت میں سے کچھ نہ کچھ ہفتے میں کوئی نہ کوئی وقت تبلیغ کے لیے ضرور نکلے، اور ذاتی رابطے کریں، دوستیاں کریں۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا عورتوں کا یہی کام ہے کہ عورتوں میں تبلیغ کریں۔ اللہ کرے کہ آپ میں سے ہر ایک حقیقی اور سچی روح کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے والی بن جائیں۔ ایک احمدی عورت کا تقدس اور وقار آپ کی ہر خواہش پر حاوی ہو جائے، آپ کی گود سے احمدیت کی وہ فدائی نکلیں جو ہر قسم کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہوں اور ایک انقلاب لانے والے بن جائیں دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔